السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے بھائیوں، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معبد کے خیمہ سے آگے چلے، سفر میں آگے بنو مدلج قبیلے کا علاقہ آتا تھا۔ سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ، جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اس نے سن رکھا تھا کہ مکہ سے ایک شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، وہ مکہ سے نکلا ہے اور اس کے لیے 100 اونٹ مقرر کیا گیا ہے۔ یہ اس کے علم میں تھا۔ سراقہ بن مالک خود فرماتے ہیں کہ میں اپنی مجلس کے اندر بیٹھا تھا، مجلس کے اندر اچانک ایک شخص آیا باہر سے اور اس نے آ کر خبر دی۔ اس نے کہا کہ میں نے ابھی بحر احمر سمندر کے راستے سے کچھ آدمیوں کو دیکھا ہے جن کے بارے میں میرا گمان ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ہوں گے جن کے بارے میں کفار مکہ نے اعلان کر رکھا ہے۔ تو سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے اس بات کو ٹال دیا، جان بوجھ کر ٹالا، تاکہ کوئی اور ان کو پکڑنے کے لیے نہ نکلے، بلکہ میں ہی ان کو پکڑنے کے لیے تیار ہو کر نکلوں، یہ کام میں خود کروں۔ تو تھوڑی دیر وہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا رہا، کیونکہ کچھ وقت تو میں نے بیٹھنا تھا، فوراً میں نہیں نکلا۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد میں گھر گیا۔ گھر جا کر میں نے اپنی لونڈی سے کہا کہ فوری طور پر میرا گھوڑا تیار کرو اور اس کو لے کر فلاں ٹیلے کے پیچھے کھڑا کرو اور میں تیار ہو کر آتا ہوں۔ سراقہ بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے نیزہ لیا اور لاٹھی لی، جس کو میں زمین پر گھسیٹتے ہوئے نیزہ ہاتھ میں لیے تیار ہو کر میں باہر گیا۔ گھوڑا میرے لیے تیار تھا، میں گھوڑے پر بیٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا میں نے شروع کر دیا۔ میرا گھوڑا تھا، تیز تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے ان کو جا لیا۔ میں نے دیکھا کہ سواری پر سوار ہیں، اونٹنیوں پر یہ جا رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ پیچھے تھے، پیچھے مڑ مڑ کر وہ دیکھ رہے تھے۔ سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ پہلے تو میرا گھوڑا پھسلا اور میرے سمیت گھوڑا بھی گر گیا اور میں بھی گر گیا۔ میں نے سنبھال لیا اپنے آپ کو، پھر میں سوار ہو گیا، پھر میں آگے بڑھنے لگا، حتیٰ اتنا قریب میں ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے اور میں تلاوت کی آواز سن رہا تھا۔ ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ کوئی شخص ہیں، کچھ لوگ ہیں جو ہمیں پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو ایک شخص ہے جو گھوڑے پر سوار ہے اور میں پکڑنا چاہتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو ابو بکر، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اتنی دیر میں جو سراقہ بن مالک تھے، ان کا گھوڑا زمین کے اندر اگلی ٹانگیں اس کی دھنس گئیں اور پھر بڑی مشکل سے اس نے ٹانگیں اوپر نکالیں۔ اور تو اب سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے فوراً پانسے کے تیر کو پلٹا دیا تو میرے لیے یہ خبر آئی، یعنی وہ فال نکالی تو خبر فال کے اندر تیر سے مجھے یہ پتہ چلا کہ میں اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا، بلکہ میرا نقصان ہو گیا۔ لیکن پھر بھی میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اس کے بعد پھر میں ان کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھا۔ نیزہ میرے پاس تھا، پھر دوبارہ گھوڑا دھنسا اور پھر میں بھی گر گیا۔ پھر گھوڑے کی جہاں پاؤں دھسے تھے وہاں سے ایک دھواں نکلنے لگا۔ میں نے پھر تیر کو ڈالا تو تیر نے پھر بتایا کہ تمہارا اس مقصد میں کامیابی تمہارے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو میں گھوڑے پر سوار ہو گیا، پھر آگے چلا۔ تو میں نے جا کر ان سے پیچھے آواز دی، میں نے کہا میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، میں فلاں ہوں اور میں آپ لوگوں کو پکڑنے کے لیے نکلا تھا، لیکن چونکہ میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ کو معاملہ کچھ اور ہے، آپ مجھے ایسے نظر آتے ہیں کہ جیسے آپ حق پر ہوں اور میں ناحق پر ہوں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں کسی کو آپ کے بارے میں نہیں بتاؤں گا، لیکن مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا
کہ آپ غالب ہو جائیں گے تو مجھے آپ امان نامہ لکھ دیں کہ کل کو اگر آپ غالب آ جائیں تو مجھے وہ امان نامہ کام دے، میں آپ کو دکھا سکوں اور میں امن میں رہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غلام تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، عامر بن فہیرہ، ان سے کہا، چمڑے کا ٹوٹا ان کے پاس تھا، انہوں نے کہا، آپ نے فرمایا کہ اس کو لکھ کر دے دو کہ سراقہ بن مالک جو ہے یہ، اس کو امان دی جائے گی جب بھی موقع ملا۔ یہاں پر ایک اور واقعہ بھی چھوٹا سا ہے، پیشن گوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر فرمایا تھا کہ سراقہ، تیرا اس وقت کیا حال ہوگا جب تجھے کسرا کے کنگن، ایران کے بادشاہ کسرا کے سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اس وقت تیرا کیا حال ہوگا۔ تو میں نے دل میں سوچا کہ یہ کیسی بات ہو رہی ہے، کہاں کسرا بادشاہ اس وقت کی سپر طاقت، اس کا بادشاہ کسرا، اور میں اور اس کے کنگن میں پہنوں گا۔ اللہ اکبر! یہ پیشن گوئی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سچ ثابت ہوئی، اور اس کا تذکرہ انشاءاللہ میں پھر کسی وقت کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امان لکھ دی، اور آپ نے اتنا کہا کہ بس کسی کو ہمارے بارے میں بتانا نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے بڑھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کامل نصیب ایمان نصیب کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب کرے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔